اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم جزا اللہ تعالی عنا محمد اللہ وآلہ۔ میرے بھائی اور دوستو، ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ بڑھتا ہوا گناہ، سب سے بڑی برائی معاشرے کو جو لپیٹ میں لے رہی ہے، پورے خطے کو، ہمارے ایشیا میں سے اس بر صغیر کے ٹکڑے کو، خصوصاً پاکستان، انڈیا، افغانستان بھی اب شامل ہو گیا ہے، پہلے ایسا نہیں تھا، بنگلہ دیش، اس کو لپیٹ میں لے لیا، وہ ہے نفرت۔ نفرت گناہ گار سے جائز ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے، نفرت کافر سے بھی جائز ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے، نفرت برے شخص سے جائز ہوتی تو میرے نبی کرتے۔ یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز کھایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سالن کھایا، اس سالن میں پیاز شامل تھا، یعنی کھایا ہے پیاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن پیاز کی بو سے نفرت کی۔ یہ پیغام دیا امت کو، مسلمان کو، کلمہ گو کو، فرما برداری کا دعویٰ کرنے والا، عاشق رسول کا دعویٰ کرنے والا، محبت کا دم بھرنے والا، اس کو پیغام دیا کہ میں نے پیاز کھایا ہے، مجھے پیاز کی بو سے نفرت ہے۔ پیغام یہ تھا کہ برے سے نفرت نہ کرو، برائی سے نفرت کرو، گناہ سے نفرت کرو، گناہگار سے نفرت نہ کرو، بدی سے نفرت کرو، بدکار سے نفرت نہ کرو، شراب سے نفرت کرو، شرابی سے نفرت نہ کرو۔ اگر ایسا ہوتا تو میرے نبی کرتے۔ کافر سے نفرت جائز ہوتی تو سب سے زیادہ مستحق تھے نفرت کے کرنے کے قابل تو میرے نبی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے ستائے ہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کفر سے نفرت کی ہے، کافر سے نہیں، ان کو گلے لگایا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں بہت زیادہ تکلیف جو پہنچی، ان میں سے آپ کے چچا جو آپ کے رضائی بھائی تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کی شہادت، ان کو جنہوں نے شہید کیا وہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ، کلمہ پڑھ لیا۔ اگر نفرت جائز ہوتی تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ 70 بار پڑھا، اتنی تکلیف پہنچی میرے نبی کو، 70 بار جنازہ پڑھا۔ نفرت جائز ہوتی تو اس کے قاتل سے نفرت کرتے، آپ نے ان کو گلے لگایا، کلمہ پڑھا، انہوں نے مسلمان ہو گئے۔ اگر نفرت جائز ہوتی تو عبداللہ بن ابی منافق تھا، کافر سے بدتر منافق ہوتا ہے، کافر سے زیادہ سزا جہنم میں منافق کو ملے گی، کافر سے نچلے درجہ منافق کیا ہے، لیکن ان کا بیٹا فرمانبردار تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تابعدار تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، عاشق تھا، محبت کرنے والا تھا، اطاعت کرنے والا تھا۔ اس نے درخواست کی، یا رسول اللہ میرا والد فوت ہو گیا ہے، میں چاہتا ہوں آپ جنازہ پڑھائیں۔ لاڈلہ صحابی ہے، عبداللہ بن ابی منافق کا بیٹا ہے، لاڈلہ صحابی، کافر سے بدتر منافق ہے۔ میرے نبی اس منافق کے جنازے پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے، اور اس نے کتنے تکلیف پہنچائی تھی میرے نبی کو، یہاں تک کہ آپ نے اپنی قمیض مبارک پہنا دی، لعاب مبارک لگا دیا۔ اس سے زیادہ پیغام کیا ہوگا میرے نبی کی طرف سے کہ اگر نفرت جائز ہوتی تو اس عبداللہ بن ابی سے نفرت کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نفاق سے نفرت تھی، کفر سے نفرت تھی، برائی سے نفرت تھی، گناہ سے نفرت تھی، لیکن آج ہمارے خطے میں ہم گناہ گار سے نفرت کرتے ہیں، گناہ سے نہیں کرتے، گناہ تو ہم خود کر رہے ہوتے ہیں۔ بدکار سے نفرت کرتے ہیں، بدی سے نفرت نہیں کرتے، بدکاری تو ہم خود کرتے ہیں۔ شرابی سے نفرت کرتے ہیں، شراب سے نہیں کرتے، شراب تو ہر جگہ بک رہی ہے۔ تو یہ میری التجا ہے کہ اگر ہم طے کر لیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے تابعدار بن جائیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانبردار بن جائیں، ہم نفرت کو چھوڑ دیں، ہم نفرت کو ختم کر دیں، تو یقیناً اس خطے کی وہ فضا بدل جائے گی۔ لیکن ہم ایسا نہیں کر رہے، تو میری درخواست یہ کہ آج ہم طے کر لیں کہ اگر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرمانبرداری کرنی ہے تو ہمیں نفرت کو نکالنا پڑے گا۔ دیکھتے نہیں، سنتے نہیں؟ امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جس بندے کے دل میں نفرت ہو اس کا کوئی بھی عمل جاتا ہے آسمان پر
تو ناک کرتا ہے فرشتہ جو لے کر جاتا ہے. اوپر والا پوچھتا ہے من دخل باب, کس نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے, کون اوپر آ رہا ہے؟ فلاں فرشتہ ہوں, فلاں کا عمل لے کر آئے. امام غزالی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں اوپر والا فرشتہ کہتے ہیں جاؤ اس کا عمل, اس کی نماز روزہ جو بھی ہے اس کے منہ پر مار دو, اس کے دل میں نفرت ہے, اس کا کوئی عمل قبول نہیں. میرے نبی نے فرمایا رمضان کی ہر رات لاکھوں لوگوں کی مغفرت بخشش ہوتی ہے, لیکن جس دل میں نفرت ہو اس کی بخشش نہیں ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 15 شعبان شب رات کو فلاں قبیلے کے بکری کے بال کے برابر بندوں کی مغفرت ہوتی ہے, لیکن اس بندے کی مغفرت نہیں ہوتی جس کے دل میں نفرت ہو. میرے نبی نے فرمایا ہر پیر اور ہر جمعرات کو بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما رہے ہیں اللہ کے ہاں ہر ایک کی مغفرت کر دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل حضور کی برکت سے, لیکن جس دل میں نفرت ہو اس کی بخشش نہیں ہوتی. اس سے بڑی کیا ہو. وہ تجربہ کر کے دیکھ لیں ہمارا معاشرہ زوال کا شکار کیوں ہوئے, کیونکہ نفرت پھیل چکی ہے. جو دل میں نفرت ہو اس کو نقصان ہوتا ہے ظاہری طور پر. آپ دیکھ رہے ہیں جو بندہ نفرت کرتا ہو نا کسی بھی طبقے سے, فرقے سے, مسلک سے, پارٹی سے, اس کا مستقل ٹینشن میں رہے گا. ہمارے ایک ساتھی ہیں مینیجر, ان کے دروازے پر چھٹی کا دن تھا سنڈے, سوئے ہوئے تھے, دروازے پر دستک دی کی تھی نے, باہر نکلے تو فقیر صاحب بابا اللہ کے لیے دے دو. چونکہ نیند سے اٹھے تو اس کو دھکا دے دیا نفرت کی تھوڑی سی. چھٹی والے دن کبھی بھی سی او یا اس ٹائپ کے لوگ کسی ملازم کو نکالتے نہیں ہیں. ادھر دھکا دی, تھوڑی سی نفرت کی, اس نفرت کا نتیجہ نکلا کچھ گھنٹوں بعد پیغام آ گیا چھٹی کے دن آپ کو کمپنی سے نکال دیا گیا, آپ کہیں اور کمپنی جوائن کر لیجیے گا. ایک دوست ہے شامی صاحب, ان کا ماڈل کالونی میں, وہ کہتے ہیں جس دن میں اپنے نوکر کو ڈانٹتا ہوں تھوڑی سی بھی نفرت کرتا ہوں میرا کوئی نہ کوئی نقصان ہو جاتا ہے. میں اپنے ڈرائیور کو ڈانٹتا ہوں نقصان کرتا ہوں, ڈرائیور کو ڈانٹتا ہوں یا اس سے تھوڑی سی بھی نفرت کرتا ہوں کسی غلطی کی وجہ سے میری گاڑی خراب ہو جاتی ہے. ہم تجربہ کر کے دیکھ لیں جب بھی ہم نفرت کرتے ہیں نا جن دنوں, ان دنوں کوئی نہ کوئی نقصان ہو جاتا ہے. میں نے ابھی عرض کیا تھا اپنے ساتھیوں سے کہ پروفیسر امتیاز صاحب بنگلہ دیش والے, ڈھاکہ والے, فوت ہو گئے. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ایک میں کسی پروگرام میں جا رہا تھا, ڈھاکہ سے کسی پروگرام میں جا رہا تھا, مجلس یا کوئی بیان جلسہ. میں باہر نکلا, ایک اماں بوڑھی آئی ہوئی تھی, اپنے بچے کو اٹھایا ہوا تھا. بچہ ٹانگیں کہیں اور تھیں, ہاتھ کہیں اور تھے, جسم کہیں اور تھا, بیچارہ معذور تھا. اماں بڑھیا کہتی ہے کہ اس کو دم کرو. میں نے کہا مجھے جلدی ہے. اماں نے ضد کی, میرے آگے کھڑی ہو گئی. میں نے کہا ہٹ جاؤ مجھے جلدی ہے. لیکن میرے دل میں نفرت تھی, یہ بچہ ایسا تھا جو بیچارہ حالت بری تھی, تھوڑی سی نفرت ہے, میں نے دھکا دے دیا, وہ چلی گئی. چند فٹ فاصلے پر آگے گیا, میرے رکشے کو ایکسیڈنٹ ہوا. جس طرح اس بچے کو ماں نے اٹھایا ہوا تھا اسی طرح لوگ مجھے اٹھا کر لے جا رہے تھے. لیکن ادنا قسم کی نفرت اللہ نے برداشت نہیں کی, فوری بدلہ لے لیا مجھ سے. دیکھ لیں تجربہ کر کے دیکھیں, جو بندہ بھی نفرت کرتا ہے نا, چونکہ نبی کی نافرمانی ہے, اللہ کی نافرمانی ہے, اللہ اور اللہ کے حبیب کی نافرمانی سستی نہیں ہے, مہنگی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے, لیکن ہم توجہ نہیں دیتے. تو ہم طے کر لیں ہم کبھی بھی گناہ گار سے نفرت نہ کریں. ہم طے کر لیں کبھی بھی بدکار سے نفرت نہ کریں, شرابی سے نفرت نہ کریں, شراب سے نفرت کریں. حضرت شرافی رحمۃ اللہ علیہ اولیاء اللہ کے سردار ہیں, کیا تھے؟ شرابی تھے. شراب سے اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی, اولیاء اللہ کے سرداروں میں کئی ڈاکو ہیں, اولیاء اللہ کے سردار بن گئے. کئی چور اولیاء اللہ کے سردار بن گئے. تو چوری نفرت تھی, چور سے نفرت نہیں کرنی تھی, ڈاکے سے نفرت کرنی تھی, ڈاکو سے نفرت نہیں کرنی تھی, شراب سے نفرت کرنی تھی, شرابی سے نفرت نہیں کرنی تھی. میرے نبی نے سب کو گلے لگایا ہے. آپ اندازہ کر لیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سب کو یاد ہے, لیکن ہم بھول جاتے ہیں پریکٹیکلی. حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے. 1 دن 2 دن 3 دن گزرے, کھانا نہیں کھایا, بھوکے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر نکل کے چوراہے پر کھڑے ہو گئے. ایک بندہ جا رہا تھا کون؟ کافر تھا. اس کو کہا بھی میں تمہیں کھانا کھلاتا ہوں. تو کہا ٹھیک ہے چلو میں کھانا کھا لیتا ہوں. بٹھایا, ہاتھ دھلائے, پڑھو بھی بسم اللہ. اس نے کہا میں بسم اللہ نہیں پڑھتا, میں تو اللہ کو مانتا نہیں ہوں. اللہ کی کھاتا ہے, اللہ نے آنکھیں دی, اللہ نے زبان دی, اللہ نے پاؤں دی, اسی کی نافرمانی میں استعمال کر رہے, میں تو اللہ کا نام نہیں لیتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا جاؤ نکل جاؤ, پھر میں تمہیں کھانا نہیں کھاتا. تم میرے محبوب کا نام نہیں لیتے ہو, میرے اللہ کے نام نہیں لیتے ہو. ٹھیک ہے, اللہ نے وہی بھیجی, ابراہیم جاؤ. کافر سے نبی کا یہ رویہ برداشت نہیں کیا, اور ہم مسلمان سے نفرت کرتے ہیں, پھر دعائیں کرتے ہیں مسجد میں آ کر, بیت اللہ میں جا کر. کیسے دعائیں قبول ہوگی؟ اللہ نے فرمایا ابراہیم جاؤ اس کو واپس بلاؤ, کھلاؤ اس کو, میں اتنے سال سے کھلا رہا ہوں. دیکھو اگر نفرت جائز ہوتی تو اللہ فرعون کو پراٹھے کھلاتے, اگر نفرت جائز ہوتی تو قارون کو اللہ پراٹھے کھلاتے.
नफरत जायज़ होती कि बड़ी बड़ी कौमों को अजाब तो सकते हैं जब हद से गुजर गए। आज भी कितने कातिल घूमते होंगे, कितने कत्ल होते हैं कि कभी देखा कातिल को धंसा दिया हो, कभी देखा जिना कितने लोग करते हैं, देखा कि किसी जानी को धंसा दिया हो। अल्लाह ढील देता है, नफरत नहीं करता, शायद तौबा कर ले, ये तौबा अल्लाह को महबूब है। तो हमारे मुआशरे में हम गलत पटड़ी पर चल पड़े हैं, गलत ट्रेन पर सवार हो गए, गलत कोच पर बैठ चुके हैं, वो है अल्लाह के रसूल के नाफरमानी, नफरत वो हमारे दिल में। मसलकी के एतबार से नफरत है, पार्टी के एतबार से नफरत है, ग्रुप के एतबार से नफरत है, हर जाविये से हम नफरत करते हैं। मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत अक़दस शेख इस्लाम तक़ी उस्मानी साहब अपने खुतबात में फरमाते हैं, वो फरमाते हैं नूह अलैहिस्सलाम ने जब कहा रब्बिला तज़रनी अलल अर्ज़ि मिनल काफ़िरीन दय्यारा, अल्लाह ने सब काफिरों को बर्बाद कर दे। 80-82 बंदे थे, अल्लाह ने फरमाया कश्ती बनाओ, इनको बिठाओ, आप जाओ, मैं इनको गर्क करता हूँ। अब सब जानते हैं पूरी रूए ज़मीन पर पानी आ गया तो सारे गर्क हो गए। यही बंदे बच्चे जो कश्ती में थे वापस आए। मेरे उस्ताद मोहतरम ने लिखा इस वाक़े को, उन्होंने लिखा कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वही भेजी है, नूह बर्तन बनाओ, बर्तन ये घड़े बनाओ इस टाइप के, 1 2 3 4 बनाते 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 100 हो गए। अल्लाह ने फरमाया 100 हो गए, बस स्टॉप कर दो, जहाँ से बनाना शुरू कर दीजिए वहाँ तोड़ना शुरू कर दो। चीख निकल गई, या अल्लाह अगर तोड़वाने तो बनवाए तो क्यों थे। अल्लाह ने फरमाया मेरे नूह, मेरे नबी, मेरे लाडले, आपको अपने हाथों के बनाए हुए घड़े, बेजान घड़े तोड़ने को दिल नहीं करता हा, और आपने मेरे बंदू को गर्क करवा दिया। बंदे कौन थे? अल्लाह कह रहे मेरे बंदे कौन थे? काफिर थे। कौन थे? अल्लाह के नबी के दुश्मन थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को पत्थर मारने वाले, तकलीफें देने वाले, दुख देने वाले, उनके लिए अल्लाह फरमा रहे मेरे बंदू को आपने घर करवा दिया, उसका कुछ नहीं होगा। मेरे अज़ीज़ों, कहाँ चल पड़ा है हमारा मुआशरा, किस तरफ जा रहे हैं? नमाजें ज़ाय कर रहे हैं हम अपनी, इबादतें ज़ाय, पहले तो इबादत करते नहीं। इबादत करना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कमाल नहीं, कमाल ये है कि इबादत करें, इसको बचाकर कब्र तक ले जाए, ये बहुत थोड़े लोगों को हासिल होता है। तो आज मेरी इल्तिजाए है, मेरी दरख्वास्त है कि हम पूरे इसमें देखें। मैंने बहुत सारी मिसालें लिखी थी, लेकिन अभी टाइम इजाज़त नहीं है, मुझे कहीं जाना है। बहुत सारी इसमें लिखी थी, क्या आप अंदाज़ा करें, हज़रत ज़ैनुल आबिदीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यूँ समझे नवासे हैं, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे, नवासे के बेटे, नवासे कहें, औलाद कहें, वो उनका मदीना मुनव्वरा में दस्तरखान लगता था। एक दफ़ा एक बंदा आया, उसका सबसे ज़्यादा इकराम किया, अच्छी जगह पर बिठाया, खिलाया पिलाया, तोहफे दिए। मैं कौन हूँ? तो इमाम साहब ने फरमाया कि आप वही हैं जिन्होंने हमें पत्थर मारे थे कूफा में, उसमें जहाँ हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला करबला में पत्थर मारे थे और तकलीफ़ पहुँचाई थी। तो उसने इकराम क्यों किया? तो उसने कहा जो पत्थर मारे थे ये तुम्हारा तरीका था, तुम्हारे अबौजाद का था, जो मैंने इकराम किया है, प्यार मोहब्बत दिया है, ये मेरे नाना की, मेरे नबी की सुन्नत है। और हम कहाँ चल पड़े, कितनी तकलीफ़ पहुँचाई हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला को, और सादात मेरे नबी के ख़ानदान को तकलीफ़ पहुँचाने वाले को इकराम कर रहे हैं, गले लगा रहे हैं, इकराम कर रहे हैं, तोहफे दे रहे हैं, और हम कलमा पढ़ने वाले से नफरत करते हैं। फिर मस्जिदों में आकर दुआ करते हैं और सब कहते हैं दुआएं कबूल नहीं होती। कैसे कबूल होंगी? तजुर्बा करके देख लें, जो अल्लाह के रसूल के फरमा बता रहे हैं वो कभी नफरत नहीं करते, कभी भी। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास एक बंदा आया, इमाम साहब मैंने सुना है तुम्हारी वालिदा बैठी हुई है और वालिद तुम्हारे फौत हो गए, वालिदा जी ने मैं तुम्हारी वालिदा से निकाह करना चाहता हूँ। नौजवान तो नफरत नहीं की, फरमाया बेटा मेरी वालिदा आकला है, बालिग है, अपनी मर्जी के मालिक है, मैं उनसे पूछ ले तो निकाह करती, कोई अर्ज नहीं, नफरत नहीं की। मेरे और आपका क्या हाल होगा, कोई हमारे बारे में ऐसा कहे कि तुम्हारी माँ से निकाह करना चाहता हूँ, हम टिक्का बोटी एक कर देंगे, उड़ा के उसकी हड्डियाँ भी उधेड़ के रख देंगे। तो खैर वो लंबा वाक़या है। इसी तरह जो भी अल्लाह के रसूल का फरमा बता रहे वो कभी नफरत नहीं करेगा। जो अल्लाह के रसूल को नहीं जानता, नहीं ना वाकिफ़ है, और वो नाफरमानी करता है, वो याद रखिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी सस्ती नहीं है, बहुत महंगी कीमत अदा करनी पड़ती है। हमारे अकाबिर में से हज़रत ननौती रहमतुल्लाह अलैह और भी बड़े बड़े अकाबिर, बहुत सारी मिसालें, उनको किसी ने फतवा दिया कि इनके पीछे नमाज जायज़ नहीं, ये काफिर हैं। अपने मुताल्लिकीन को, शागिर्दों को, अपने मुरीदों को फरमाया चलो भी फलां जगह पे नमाज़ पढ़ेंगे कल सुबह की। कौन किसके पीछे सुबह की नमाज़ पढ़ेंगे? जिसने फतवा दिया कि ये काफिर है, इनके पीछे नमाज है, उसके पीछे नमाज़ पढ़ी। वो देख कर हक्का बक्का हैरान हो गया,
کہ میں ان کے خلاف فتویٰ دے رہا ہوں، یہ کافر ہے اور میرے پیچھے آگے نماز پڑھنے کے لیے. ہمارے اکابر تو ایسے تھے، ہمارے اسلاف تو ایسے تھے، ہم کہاں جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ خدا را ہم اپنے معاشرے کو اپنے طور پر ہم بچائیں. یہ احسان کریں اپنے اوپر، کسی اور پر نہیں. اگر ہم نفرت لے کر مر گئے تو اعمال سارے تباہ ہو جائیں گے. اس دل کو نفرت سے پاک کر کے اگر نہیں گئے تو جہنم میں پاک کرنا پڑے گا. دیکھو دو طریقے ہیں، یا تو ہم یہیں پاک کر لیں، اس دل کو صاف کر لیں، تزکیہ کر لیں اپنا. اگر یہاں نہیں کر سکتے تو فرشتے جہنم میں ڈال کے وہاں پاک کریں گے، چونکہ جانا جنت میں. جنت میں تب ہوگا جب دل پاک ہو، نفرت نہ ہو. اگر نفرت یہاں چھوڑ دیں گے تو اچھی بات ہے، نہیں تو نفرت کا صلہ، اس کا بدلہ ہمیں قبر میں بھی دینا ہے عذاب کی صورت میں، اور جہنم میں بھی جلنا ہے عذاب کی صورت میں. وہاں پاک ہو کر پہنچائیں گے. اس گندے دل، نفرت والے دل کے ساتھ جنت نہیں جا سکتے. اب ہم خود فیصلہ کر لیں، ہم نے دنیا میں پاک کرنا ہے یا جہنم میں پاک ہو کر جنت جانا ہے. مجھے آپ کو، ہم سب کو اللہ اس گندے گناہ سے اور اس جو فضا بن گئی ہے ہماری، فلاں مسئلہ کے اس کے پیچھے یہ فلاں کا گروپ ہے، فلاں پارٹی ہے، یہ وہ، ایک دوسرے کو گالیاں، غیبت، بہتان، دل میں نفرت، یہ میرے نبی کا شیوا نہیں ہے، میرے نبی کی تابعداری نہیں ہے، یہ نافرمانی ہے. اور اللہ کے رسول کا نافرمانی سستی نہیں ہے، مہنگی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. پوری کائنات میں دیکھ لیں، جو بندہ نفرت کرتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ صلہ دنیا میں بھی ملتا ہے، کچھ نہ کچھ نقصان اس کا دنیا میں بھی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا اللہ اس کو چھوڑ دے. مجھے امید ہے میرے بھائی، میرے بہنیں اس پیغام پر، تھوڑے سے مختصر پیغام پر عمل بھی کریں گے، اور آج کے بعد 100% موت سے پہلے جہنم میں جائے بغیر اس کو یہی صاف کر کے اللہ کے حضور پیش ہوں گے. اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بردار